باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں نے قرآن پاک کے متعلق کچھ عرض کرنا ہے۔ سورۃ بقرہ کی پہلی ہی آیات ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ یہ وہ کتاب ہے جو متقیوں کو ہدایت کرتی ہے۔ گویا یہ انسان کے لیے ایک رہنمائی کا ذریعہ ہے، اور یہ کتاب اللہ کی ایک بہت بڑا معجزہ ہے کائنات میں۔ اس لحاظ سے کہ کفار مکہ نے کہا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پتہ نہیں کہاں سے یہ لے آتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ اللہ کا قرآن ہے، اللہ کا کلام ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اگر یہ لے کر ہی آتے ہیں تو پھر آپ اس قرآن جیسا بنا کر دکھا دیں۔ جب ان سے یہ بھی نہ ہو سکا تو پھر اللہ نے فرمایا کہ آپ ایسے کریں، اس قرآن کی 10 صورتوں جیسی کوئی 10 صورتیں بنا کر دیں۔ اور جب یہ بھی نہ کر سکے تو پھر اللہ کا چیلنج دیکھیں، فاتوا بسورۃ من مثلہ، تم اس قرآن کی صورتوں میں سے ایک صورت جیسی صورت بنا کر دکھا دو۔ اور ساتھ ہی فرمایا وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم سچے ہو اپنے دعوے میں تو جاؤ پھر اللہ کے سوا جتنے تمہارے الہ ہے، معبود ہیں، ان سب کو آپ بنا لیں۔ یہ قرآن مکمل ایک ضابطۂ حیات ہے، انسان اس پر چل کر اپنی زندگی کو کامیاب دنیاوی لحاظ سے اور اخروی لحاظ سے بنا سکتا ہے۔ پھر دیکھیے یہ ہے تو دستور العمل انسان کے لیے، مگر اللہ کی ذات نے اس پر ثواب دیکھے کہ جو آدمی اس کا ایک حرف پڑھے گا اس کو 10 نیکیاں ملیں گی۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کا الف لام میم یہ ایک حرف نہیں ہے، بل اقول الف حرف لام حرف میم حرف۔ جس نے الف لام میم کہا اس نے گویا الف ایک الگ حرف، لام ایک الگ حرف اور میم ایک الگ حرف ہے، گویا وہ 30 نیکیوں کا مالک بن گیا صرف اتنا کہنے سے کہ الف لام میم۔ پھر یہ کتاب ایسی کتاب ہے اجر و ثواب کے لحاظ سے کہ قاری قرآن سے قیامت کے دن جنت میں یہ کہا جائے گا کہ آپ جنت کے زینوں میں، جنت کی سیڑھیوں میں یا جنت کے درجات میں قرآن کو پڑھتے جائیں اور اوپر کو چڑھتے جائیں، جہاں آپ کو قرآن کا آخری لفظ یا آخری آیت ختم ہوگی وہاں تک ساری جنت آپ کی ملکیت ہوگی۔ گویا قرآن، صاحب قرآن اور قرآن کے حفاظ قاری یہ کس قدر مقام رکھتے ہیں۔ یہ قرآن دوا بھی ہے، شفا بھی ہے، اور یہ قیامت کے دن شفاعت بھی ہے۔ آپ اس کو پڑھیں، اس سے شفا ملے گی، یہ دعا کا کام دے گا۔ قیامت کے دن آپ کی طرف سے جو کمی کوتاہی کوئی رہ گئی ہوئی، اللہ کے ہاں یہ آپ کے اور اللہ کے مابین کھڑا ہو کر آپ کی سفارش کرے گا، بشرطے کہ آپ قرآن پہ عمل کرنے والے ہوئے۔ اور اس کے الٹ اگر آپ نے قرآن پاک سے منہ موڑ لیا، اس کو نہ پڑھا نہ اس پہ عمل کیا، تو اللہ کی ذات نے فرمایا فَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ دنیا میں اس کی ہم روزگار تنگ کر دیتے ہیں جو ہمارے قرآن سے منہ موڑ لیتا ہے، اور قیامت میں اس کو اندھا کر کے اٹھایا جائے گا۔
حالانکہ کہے گا وہاں پر میں تو دیکھنے والا تھا، مجھے کیوں اندھا کیا گیا ہے؟ تو یہ ایک واحد کتاب ہے دنیا کی کہ جس پہ پڑھنے والے کو بھی اتنا ہی ثواب اور سننے والے کو بھی اتنا ہی ثواب ملتا ہے۔ پھر یہ دنیا کی واحد کتاب ہے۔ آپ کوئی کتاب دنیا کی لے لیں، آپ اس کو حفظ نہیں کر سکتے ہیں لفظ بلفظ، اور یہ قرآن پاک کا اعجاز ہے کہ اس کو آپ الحمد کے الف سے لے کر والناس کے سین تک لفظ بلفظ اور حرف بحرف اس کو یاد کر لیں گے۔ پہلی کتابیں آئیں وہ دنیا سے تبدیل ہو گئیں، بدل گئیں، وہ اپنی اصلی شکل و صورت میں نہیں ہے۔ یہ قرآن پاک اللہ نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ گویا یہ قرآن پاک اگر کوئی بد نصیب انسان اس میں تحریف بھی کرنا چاہے گا تو وہ اس کی تحریف جو ہے وہ قابل عمل نہیں سمجھی جائے گی، اور اللہ اس کو اجاگر کر دیں گے، بتا دیں گے کہ یہ اس آدمی نے یہ کام کیا ہے۔ گویا اللہ نے اپنی کتاب کی ذمہ داری کا، اپنی کتاب کی حفاظت کا ذمہ لیا ہوا ہے۔ اب دیکھیں یہ قرآن پاک پہلی کتابیں جتنی بھی ہیں وہ یک مشت انبیاء علیہ السلام کو ملی ہے۔ یہ قرآن امت محمدیہ پر اس قدر بڑا احسان ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی 5 آیات غار حرا میں نازل ہوئی ہیں۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق، یہ 5 آیات، اور پھر اللہ کے نبی اگر مکے میں ہیں قرآن مکے میں نازل ہو رہا ہے، اگر آپ ہجرت میں ہیں تو قرآن ہجرت میں نازل ہو رہا ہے، اگر آپ مدینے میں ہیں تو قرآن مدینے میں نازل ہو رہا ہے، اگر آپ اماں عائشہ کے بستر پہ ہیں تو قرآن وہاں نازل ہو رہا ہے، اور اگر آپ جنگ میں ہیں قرآن وہاں ہے، اگر آپ حضر میں ہیں قرآن وہاں نازل ہو رہا ہے، اگر آپ سفر میں ہیں قرآن وہاں نازل ہو رہا ہے۔ یہ کیوں 23 سالہ دور میں قرآن پاک مکمل کیا اللہ نے؟ اس لیے کہ امت مسلمہ پر یہ احسان بھی کیا کہ آپ قرآن کے مسائل کو آہستہ آہستہ اس کو سمجھیں اور اس کے مطابق عمل بھی کر سکیں۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے سورۃ بقرہ جو ہے یہ 12 سال میں پڑھی ہے۔ 12 سال میں یہ نہیں کہ ان کو آتی نہیں تھی پڑھنی، انہوں نے قرآن پاک کی سورت پر عمل کیا ہے۔ اللہ ہمیں بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔